یہ اس لیے فرمایا انبیاء کو بھیجا کہ دنیا میں یہ بہت بڑی دنیا ہے، وسیع دنیا ہے، مال و زر سے خزانوں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے ہیں، خزانوں کا مالک اللہ ہے، تو زمینوں میں خزانے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں میں بھی خزانے ہیں، لیکن ان خزانوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان میں کون کون سے خزانے ہیں، لیکن زمین کے خزانے آپ کے سامنے ہیں، معدنیات ہیں، اور یہ جو تلاش کرتے ہیں تو کتنے کتنے گوہر نایاب اور یہ تیل اور جو کچھ نکل رہا ہے یہ سب خزانے ہیں نا۔ تو اس حیثیت سے اللہ نے دولت مند بنایا اس دنیا کو، ہر قسم کے خزانے دے کر انسان کو طبیعت دی، حرص دی، اس میں رجحان پایا، فرمایا انسان شاہکار ہے اللہ کا، اور اللہ نے اپنے شاہکار کے لیے ہی فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ جو میرا شاہکار جس کو میں نے بنایا ہے یہ مال دولت پر بڑا مرتا ہے، دولت کا بڑا حریص ہے، پیسے کا بڑا حریص ہے، قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور پھر دنیا دے کر دنیا سے منہ موڑنے کا حکم دیا، اس کے مضر جو اثرات ہیں اس سے بچانے کا حکم دیا کہ اس کے یہ یہاں تک اگر چلو گے تو دنیا ٹھیک ہے، اگر اس کے آگے چلو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی یہی ہے، آپ نے بھی اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے امت کو بچنے کی تلقین فرمائی۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں فرمایا اعلموا، جان لو، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، خطاب ہے، اعلموا، جان لو۔ اب اس میں مسلمان بھی ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو بھی دعوت فکر دی گئی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اللہ نہیں مانتے، تم میرے رسولوں کو نہیں مانتے، لیکن جو میں بات کرنے والا ہوں اے انسان تو اس کو تو سن لے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ یقیناً دنیا کی زندگی لعب، کھیل کود ہے، لہو، فضول چیز ہے، لعب ولہو وزینت، یہ ایک زینت ہے جس کو کہتے ہیں نا چمکارا، چمک دمک، ٹھوٹا۔ پنجابی کا لفظ زینتن کا معنی صحیح قرآن شریف کے لفظ کا جو ہے پنجابی میں ہے ٹھوٹا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میں زیادہ امیر ہوں، میرے پلازے زیادہ ہیں، میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، آپس میں فخر کرنا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن نے جو فرمایا، میں آپ سب غور کریں، کیا ہماری جو آپس میں زندگی ہے کیا ہم اسی جھمیلے میں نہیں پھنسے ہوئے؟ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ریس لگی ہوئی ہے بڑھنے کی، کہ کون بڑھتا ہے، بچے کس کے زیادہ ہیں، مال کس کے پاس زیادہ ہے۔ تو یہ ایک زینت ہے، ایک اس نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کو بتایا، کیونکہ جب ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے تو اس کے لیے یہ بتاتا ہے کہ اس کے مضر اثرات یہ ہیں، کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی ساری تفصیل بتاتا ہے کہ اس کے فوائد یہ ہیں، اس کے نقائص یہ ہیں،
جو تمہیں مرض لاحق ہے اس کی دوائی بھی ہے، اس کا علاج بھی ہے، اور اگر اس انداز سے تم بڑھتے گئے تو یہ مرض لا علاج ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں، دنیا کی حرص سے بچانے والے، اللہ کی طرف رغبت دلانے والے، وہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اللہ کے مقبول لوگ ہیں، جو دنیا میں رہے، دنیا سے فائدہ اٹھایا، لیکن دنیا سے دل نہیں لگایا۔ جس نے دل لگایا وہ بھی مر گیا، جس نے دل نہیں لگایا وہ بھی مرا، دونوں نے مرنا ہے، لیکن جو دل لگا کر نہیں مرا، بازی وہ جیت گیا۔ جو دل لگا کر مرا وہ کف افسوس ملتا رہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میری ایک ربائی ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں، اس کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ غریب آدمی کی موت امیر آدمی کی نسبت آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ غریب آدمی کو پتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے چھوڑا کچھ نہیں ہے، ہوس ختم ہوتی ہے، چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ تو امیر جب مرتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ ہائے، چاہے میرے بچے ہی لیں گے لیکن میں تو نہیں ہوں نا، میں تو گیا۔ وہ افسوس سے چھوڑتا ہے۔ اگر اس کو اللہ اختیار دے تو وہ کبھی موت کو قبول نہ کرے۔ تو افلاس نے، ہائے ہائے ہائے، امجد کی ایک ربائی مجھے یاد آئی، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آسان کر دی۔ کتنی مشکل ہوتی ہے موت، لیکن غریب آدمی جب مرتا ہے تو اس کے لیے وہ موت آسان ہوتی ہے۔ افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ ہے جی، نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت ماریا کرو۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ جب گھمنڈ موقع پر نعرہ لگایا کریں، میں نعروں کا منکر نہیں ہوں، لیکن جب ذوق عروج پر آ جائے تو پھر انسان کو ویسے آپ مضمون سنیں تاکہ آپ تک جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ پیغام پہنچے۔ تو جب اس دولت نے کچھ انسانوں کو گھمنڈ میں مبتلا کیا اور وہ گھمنڈی ہو گئے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم ہیں، یہ ابراہیم کون ہے، موسیٰ کون ہے، ہم ان کو کیا جانیں، غریب لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پیغامبر ہیں، نبی ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور ہماری دولت دیکھیے، محل دیکھیے، اور پیسے دیکھیں، سونا چاندی دیکھیں، اموال دیکھیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور پھر نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے پوری تفصیل کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سیدھے ہاتھ آنے والے نہیں لوگ، اور
پیغمبر بہت ضبط کرتا ہے، دوڑ کر بد دعا نہیں دیتا. ہمارے آقا نے تو بد دعا نہیں دی، لیکن نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا دی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. تنگ آ کر اس روایت اور اس آیت کو پڑھ کر اپنے آقا کے حوصلے کو دیکھیے کہ ہر نبی نے تنگ ہو کر بد دعا دے دی، لیکن کملی والے نے بد دعا نہیں دی. اے اللہ ہدایت دے اس قوم کو، یہ جانتے نہیں ہیں، نہ تجھے جانتے ہیں نہ مجھے جانتے ہیں. تو انہوں نے عرض کی سورہ یونس میں، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے اللہ، چونکہ ہارون علیہ السلام بھائی بھی ساتھ تھے نا، اس لیے تثنیہ کا ربنا، اے ہمارے رب، ہارون کے رب اور موسیٰ کے رب. ربنا انکا، یقیناً تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، ان کے چیلے چانٹوں کو، کیا زینتم، یہی ٹھاٹ باٹ دی، شان و شوکت دی، واموالن، اور مال ہر قسم کا دیا، وزینتم واموالن فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ان کو ہر طرح کی عیاشی دی، مال دیا، دولت دی، چمک دمک دی، ٹھاٹ باٹ دی، شان و شوکت دی، سلطنت دی، غلبہ دیا. یہ عرض کر رہے ہیں دونوں بھائی، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اتنا کچھ ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں. کیا مقصد تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، دونوں بھائیوں نے عرض کی کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ مال تو نے ان کو دیا ہے، دولت ان کو دی ہے، دنیا مرتی ہے دولت پر، پیسے پر، ہمیں فقیری دی، ہمارے پاس کپڑے پہننے کو نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، ہمیں نبوت دے دی، مال ماڑیاں محل پیسے دولت کافروں کو دے دی. تو اب دنیا ہماری طرف آئے گی، غریبوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف؟ چاہے وہ کافر ہیں، لوگ تو مرتے ہیں مال پر، دولت مند پر. جس کو پتا ہو اس کے پاس کھانے کھلانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہاں جائے گا کون؟ یہاں بد دعا دی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر کے وہ تجھ سے معافی بھی نہ مانگے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اس کے دو مفہوم ہیں، غالب یہی ہے. دوسرا یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے ان سے کہ ان کا دوسرا جو مفہوم اس کا آیت کا یہ ہے کہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یا اللہ اگر ایمان انہوں نے لانا بھی ہے نا تو عذاب دیکھ کر ایمان لائیں تو لائیں، اس سے پہلے ان کو، یعنی تو ایمان نہ لانے دینا، ان کو کافر رکھنا، پہلے ان کو عذاب دے، ان کو میں تڑپتا ترستا دیکھ لوں، اس کے بعد ایمان لاتے ہیں تو لائیں. یعنی اور یہ معنی درست ہے، صحیح ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قالا، اللہ نے فرمایا
قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور اے ہارون، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی گئی، میں نے قبول کر لی۔ دیکھا یہاں دعا ختم ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ دعا قبول کر لی۔ اگلی آیت میں متصل آیت ہے، کوئی آیت درمیان میں نہیں ہے۔ قالا، انہوں نے بات ختم کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہاں بات ختم کی دونوں بھائیوں نے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، میں سن رہا ہوں اور نبیوں کی تو میں زیادہ سنتا ہوں، نبیوں کی میں زیادہ سنتا ہوں، کیوں کہ نبی میرے بھیجے ہوئے ہیں، اور مخلوق وہ ہے جن کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ نبی وہ ہے جن کو بھیجا گیا ہے خاص نمائندہ بنا کر اپنا، اور مخلوق عام جو ہے خلق خدا وہ ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب جس کی طرف بھیجا گیا ہے وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ غور کریں نا، ذرا ذہن کو حاضر رکھیں اور یہ علمی دنیا کی طرف بھی آئیں۔ تو قرآن مجید کی آیت سے میں نتائج نکال رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہوا کہ لفظوں کے اتصال سے پتہ چلا کہ نبی کی دعا ختم ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا ہو جاتا ہے۔ میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر زبان سے دیکھا نبی کی دعا کو، دعا ہو یا بد دعا ہو، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ کیوں کہ نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور اللہ پاک نے اپنے انبیاء پاک کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک رکھا ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ انبیاء کی دعا کی قبولیت کا سبب ان کی پاکیزگی اور طہارت ہے، کیونکہ قبول کرنے والا پاک ہے۔ جو پاک لبوں سے پاک لفظ نکلیں اور اس کی پاک جناب میں پہنچیں تو وہ قبول کیوں نہ ہو۔